अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं शाहिद अफराज खान। A1 टीवी के इस प्रोग्राम में हमेशा ये कोशिश रहती है कि पाकिस्तान से जुड़े अहम मौज़ूआत पर बात की जाए और मुमताज़ माहिरीन की आरा भी आप तक पहुंचाई जाए। नाज़रीन, अगर अहद हाजिर की बात की जाए तो स्पेस टेक्नोलॉजी एक ऐसा शोबा है जिसमें आज दुनिया के हर मुल्क की यह ख्वाहिश है कि वो इसमें नुमाया तरक्की हासिल करे, और जो स्पेस तहकीक है इस हवाले से भी दुनिया में एक इसका चर्चा है। और आज अगर तकनीकी जहतों का जिक्र किया जाए तो उन्हीं ममालिक को आप दुनिया में सफ़े अव्वल देखते हैं जो स्पेस के मैदान में भी नुमाया कामयाबियाँ समेट रहे हैं। आज हमारी बातचीत का मौजू रहेगा स्पेस टेक्नोलॉजी में तरक्की पाकिस्तान के लिए कैसे अहम है, और चीन और पाकिस्तान की शराकतदारी कैसे अहम है। इस मौजू पर हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर महमूद अल हसन खान। डॉक्टर साहब, आज के दौर की अगर बात की जाए तो हर मुल्क की ये कोशिश है कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है इस जानिब जाया जाए, और कई जो हम स्पेस मिशंस भी हमने हालिया अरसे में देखे। बल्कि आज दुनिया में चंद ममालिक का हवाला भी दिया जाता है कि अगर कोई मुल्क स्पेस टेक्नोलॉजी में अच्छा है तो ये शुमार किया जाता है कि वहाँ पर वाकई जो इस वक्त तकनीकी जो जहतें हैं वो आगे पा रही हैं। पाकिस्तान के हवाले से एक अहम खुशखबरी सामने आई, और जो पाकिस्तान का दरिया दोस्त है चीन, फिर आगे उसने हाथ बढ़ाया, और जल्द हम एक पाकिस्तानी खलाबाज को चीनी खलाई स्टेशन पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये पेशरफ्त जो है पाकिस्तान के लिए कैसे अहम है, और पाकिस्तान के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी क्या मायने रखती है? जी, सबसे पहले मधु करने का शुक्रिया। आई पर्सनली थिंक इट इज़ द डिफाइनिंग मोमेंट between the two country in terms of space cooperation। और जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी इसको एक खुशाइन करार दिया, पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, आउटर स्पेस के मुशाहिदे के लिए, तहकीक के लिए, चाँद, जुपिटर, वीनस और इससे भी दूसरे जो सियारे हैं उनके सफ़र के लिए। कुछ दिन पहले बहुत ही बड़ी खबर थी पाकिस्तान के स्पेस डेवलपमेंट के लिए, स्पेस प्रोग्राम के लिए, कि चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी और स्पार्को ने आपस में एक मुआहदा किया, जिसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है इन टर्म्स ऑफ नेशनल कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ कटिंग एज साइंटिफिक प्रोग्राम, जिससे पाकिस्तान के स्पेस जो प्रोग्राम है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे आपने ख़ुद बताया कि पाकिस्तान के पहले खिलाबाज बहुत जल्द चाइना के स्पेस स्टेशन की तरफ ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, और इंशाल्लाह वो चाइना के आउटर स्पेस जो स्टेशन है उसकी तरफ भी सफ़र करेंगे। ये एक इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट थी, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों ही पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन के दाई हैं, उनके प्रचार करते हैं दोनों, जिससे उनकी जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, जो उनके इनबिल्ट ग्लोबल पोजीशनिंग के जो मसाइल हैं, ग्लोबल नेविगेशन के मसाइल हैं, और सैटेलाइट को डेवलप करना, उनके डिज़ाइन को रीडिफाइन करना, और इसी तरह अपने माशरों में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने तख्लीकी मराकज़ में स्पेस को एक नई जिद्दत के साथ राइज करने का इंतहाई अहम मौका है। मैं मज़ीद कहता चलूँ कि चीन ने पिछले साल 25 साला खलाई तहकीक का मंसूबा शुरू किया, जो पीसफुल है, जो इनोवेटिव है, जो साइंटिफिक असूलों पर मबनी है। आपके सामीन के लिए भी मैं कहता चलूँ कि चाइना हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने फार साइड ऑफ मून पे लैंड किया, और मार्स की तरफ भी उनका खलाई तहकीकी जो था
روور اس نے لینڈ کیا۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پر امید ہوں کہ پاکستان کا جو اسپیس کوآپریشن ہے چائنا کا، وہ انتہائی حوصلہ افزا اور اسٹریٹجک نوعیت کے بینیفٹ لے کے آئے گا، جس میں آپ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ بہتر ہو سکتی ہے، جس سے آپ کی انوائرمنٹل مانیٹری بہتر ہو سکتی ہے، جس سے آپ کی سیٹلائٹ ٹیلی کمیونیکیشن بہتر ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ سیلف ریلائنس کی طرف جا سکتے ہیں، اور جو اسپیس کی جو پوشیدہ حقیقتیں ہیں ان کی طرف آپ کا ایک بہت بڑا جائنٹ سٹیپ ہے۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز کہ ظاہر ہے اسپیس ٹیکنالوجی یا پھر جو تحقیق ہے، خلائی تحقیق، یہ ایک بڑا مہنگا قسم کا کام ہے، اتنا ظاہر اس کے لیے وسائل بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور ہر ملک یہ استطاعت بھی نہیں ہے۔ تو عام طالب علموں کے لیے، آپ کو سننے والوں میں ہر عمر کے نوجوان بھی شامل ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں ناظرین کی ایک بڑی تعداد بھی، تو ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے اگر بتاتے چلیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسانیت کے بہترین مفاد میں خلائی تحقیق کی جائے، تو اس میں انسانیت کا پہلو یا پھر انسانیت کا مفاد وہ کیسے جھلکتا ہے؟ جی، آپ کا عمدہ سوال ہے۔ اسپیس کی جو ایکسپلوریشن ہے دیٹ از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ود دی ہیومینٹی سروائیول، ہیومن سروائیول، اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ جیسے مختلف قسم کے آفاقی قدرتی آفات ہیں، ان کو پریمپٹیو انسٹرومنٹ یا نالج سے اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن کا شعبہ ڈائریکٹلی connect with the human social mobility, connectivity, trans-regional connectivity in terms of mobile, in terms of satellite, in terms of social media۔ تو یہ ایک نہایت ہی عمدہ مثال ہے اسپیس ایکسپلوریشن کی، اسپیس نالج کی، اسپیس ٹیکنالوجی کی، جس سے پوری نوع انسانیت کو اس کا فائدہ ہوا۔ علاوہ ازیں اسپیس ایکسپلوریشن سے آپ کائنات کے پوشیدہ امراض سے کو پردہ اٹھا کر ان کے اپنے لیے اور اپنے جیسے خربوں اربوں نوع انسانی کے لیے بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی ایگریکلچر کو بہتر کر سکتے ہیں بائی مارجنلائزنگ دی ڈیزاسٹر مینجمنٹ، اور جو جتنی بڑی قدرتی آفات ہیں ان کو وقت سے پہلے جج کر کے۔ اسی طرح نیویگیشن، بلیو اکانومی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹک سائنسز، اپلائیڈ اکنامکس، اسٹرکچر انجینئرنگ اور بیولوجیکل اور میڈیکل سائنسز میں اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ اسی لیے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اسپیس ایکسپلوریشن ہی انسانیت کی بقا کا ذریعہ ہے۔ آخر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جیسے ریپڈلی چینجنگ سوشو اکنامک، جیو پولیٹیکل، جیو اسٹریٹجک سناریو جو ہمارے خطوں میں یا گلوبل لیول پہ ہے، تو یہ اسپیس ایکسپلوریشن پیسفل سروائیول، پریمپٹیو ڈیٹرنس اور سیکورٹی کے لیے بھی ایک انتہائی اہم قدم ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان اور چائنا کا جو اسپیس کوآپریشن ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا، پہلے پاکستانی خلائی باز کی نمائندگی، اس کے بعد پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور چائنا نے چیانگ E8 کا آغاز کیا، جس سے 2028 میں پاکستان کا سفر شروع ہو سکے گا مارس کی طرف، اور اسی طرح دوسرے جو بہت ہی میننگ فل، انفارمیٹیو، انٹیگریٹڈ پروگرام ہے اسپیس کے، اس سے دونوں ممالک کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔
جی شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں سی پیک کی تعمیر بھی جاری ہے اور اس میں تکنیکی تعاون بھی شامل ہے دونوں ممالک کے درمیان، اسی کے ثمرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج قمری تحقیق پر بھی اور پھر جو خلائی تحقیق ہے اس حوالے سے بھی تعاون جاری ہے۔ سی پیک کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور پھر بالخصوص اگر پاکستانی معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ آپ کو دیکھنے والوں میں نوجوان طالب علم بھی شامل ہیں، تو انہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ جو اسپیس ٹیکنالوجی ہے یا پھر جو اسپیس ایجوکیشن ہے، کیوں اس جانب جانا لازم ہو چکا ہے ان کے اپنے کیریئر کے لیے بھی اور قومی ترقی کے لیے؟ جی، جیسے چائنا میں آج کل 2 سیشن جاری اور ساری ہے، اس میں بھی پالیسی میکر جو ہیں ان کے لیڈرشپ ہے، آل آر اسپیشلی فوکسنگ آن دی کوالٹیٹیو ڈیولپمنٹ، انوویشن اور سائنٹیفک ٹیکنالوجی کا جو حصول ہے۔ میں اپنے تمام سامعین کے لیے، اپنے پالیسی میکر کے لیے، اپنے انٹلیکچوئل کے لیے، اپنے ایکسپرٹ کے لیے یہ التماس کروں گا کہ پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز میں ہائی لیول پہ، گریجویشن لیول پہ اسپیس سائنسز کے پروگرام شروع کیے جائیں تاکہ نئی نسل کو صحیح معنوں میں صحیح سمت کی طرف لگایا جائے، تاکہ آنے والے دنوں میں پاکستان چائنا اسپیس کوآپریشن کا صحیح معنوں میں ہم فائدہ اٹھا سکیں اور ہم اس قابل خود ہو سکیں اپنے بل بوتے پہ کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہم خود اپنے سیٹلائٹ کو لانچ کر سکیں۔ ابھی تو ہم نے چائنا یا دوسرے ممالک کی مدد سے آؤٹر اسپیس میں اپنا سیٹلائٹ بھیجا ہے، پر خوش آئند بات یہی ہے کہ اسپارکو نے جب 1961 میں اس کو بنایا گیا تو اٹ واز دی فرسٹ کنٹری آف ساؤتھ ایشین ریجن کہ جس نے اسپیس پروگرام شروع کیا، جس نے ریبر 1 آؤٹر اسپیس میں بھیجا آفٹر اسرائیل اور جاپان۔ تو ہماری جو ماضی کی تاریخ ہے بہت روشن ہے، بہت حوصلہ افزا ہے، اور پاکستان چین کا جو اسپیس کوآپریشن ہے اس میں ایک انسپائریشن ہے، اس میں انوویشن ہے، اس میں ایک کمفرٹ زون ہے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے، پاکستان کے انجینئرز کے لیے، پاکستان کے ٹیکنیشین کے لیے کہ وہ آگے بڑھ کر ان تمام جدت سازی کے منصوبوں کو، خصوصاً آؤٹر اسپیس، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، کیپیسٹی بلڈنگ، ریسرچ، ٹیلی کمیونیکیشن، گلوبل نیویگیشن اور اسی طرح کے دوسرے جو معاملات ہیں جو پاکستان کو اسپیس اور اس سے بھی آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کے سامعین کے لیے کہتا چلوں کہ اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی شروع کیا جا چکا ہے، ایئر یونیورسٹی میں مختلف گریجویشن کے پروگرام پڑھائے جا رہے ہیں، مختلف اداروں میں ایرو اسپیس سائنسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو میں اپنے سامعین کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ اسپیس سائنس has become the value addition in terms of digitalization, in terms of artificial intelligence, in terms of successful and meaningful monitoring of environment، جس سے کلائمیٹ چینج کو بھی روکنے میں، اس کو مینج کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ تو تمام طالب علم، تمام ریسرچر اور تمام جو پالیسی میکر ہیں اس طرف توجہ دیں تاکہ پاکستان میں صحیح معنوں میں پاک چائنا اسپیس کوآپریشن سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ جی شکریہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر محمود الحسن خان صاحب، آپ اپنے مصروفیات میں سے ہمیشہ ہمیں قیمتی وقت دیتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر A1 TV کی جانب سے آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ جی بہت مہربانی۔